گور سیال جو ہیں بہت ہی عاجز انسان ہیں، بہت ہی مخلص انسان ہیں، صاف ستھرا، مجھے بہت پسند ہیں، چھوٹے بھائی کی طرح میں اس کو چاہتا ہوں، جو اور میرے دل میں بڑا مقام رکھتے ہیں۔ ایک وقت میں ان سے ناراض ہوا تھا، خفا ہوا تھا، لیکن مجھے اپنی ناراضگی کے بعد میں بڑی خفگی ہوئی، میں نے اسے گلے سے لگایا اور آئی جسٹ لو ہیم، دیٹس آل۔ یہ 10 20 50 سے پریس کانفرنس سے کرا کے یہ سمجھا جانا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں اس کو نیست و نابود کیا جا سکتا ہے، یہ گمان ہی غلط ہے۔ جو لوگ گئے ہیں ان کی جگہ جس شخص پہ خان دست شفقت رہے گا وہ فاروق حبیب بھی بنے گا، وہ صداقت علی عباسی بھی ہوگا، وہ جو اور لیڈرز ہیں، تو لہٰذا یہ صرف خان کے دست شفقت کی محتاج ہیں۔ جو لوگ چلے گئے وہ اب آگے اپنا مستقبل دیکھ لینا کہ ان کا کسی پارٹی میں یا سماج میں، معاشرے میں، سیاسی کیا مستقبل ہیں۔ ساری عمر لوگ ان کو حقارت کی نظروں سے دیکھیں گے۔ خان صاحب کی جانب آتے ہیں، خان صاحب سے آپ کی گزشتہ روز ملاقات بھی ہوئی، آپ نے اعلان کیا کہ آپ پریس کانفرنس کریں گے، لیکن بعد میں پریس کانفرنس پوسٹ پون کر دی گئی، کیا وجہ بنی اور کیا خاص باتیں کی خان صاحب سے؟ پریس کانفرنس کی ہدایت خان صاحب نے کی تھی، اچھا، عمیر نیازی صاحب کی موجودگی میں، اور اس کے بعد جو ہیں عمیر نیازی صاحب کل صدر صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے چلے گئے، تو اس وجہ سے کل پھر نہیں ہو سکی۔ اچھا، اور صدر صاحب سے جب ملاقاتیں ہوئی یہ خان صاحب کی ڈائریکشن پر ہوئی؟ نہیں، خان صاحب کو آگاہ کیا گیا کہ ہم صدر صاحب سے مل رہے ہیں۔ تو یہ کس کی جانب سے آپ کو بلایا گیا، انوائٹ کس نے کیا صدر ہاؤس وہاں پر ملاقات کے لیے؟ عمیر نیازی صاحب نے ریکویسٹ کی تھی، صدر صاحب نے گرانٹ کی تھی۔ اچھا، تو کیا چیزیں، کیا اندرونی معاملات ہوئے، کیا گفت و شنید، کیا معاملات طے پائے؟ اور اس وقت خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ مفاہمت کی جانب مولانا صاحب نے بھی کہا کہ تمام تر پارٹیز کو اکٹھا ہونا چاہیے، دوسری طرف دورانی صاحب نے بھی بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ نواز شریف کے آنے کے بعد معاملات بہتری کی جانب جائیں گے، بہتری شروع ہو جائے گی۔ کے پی کے اور دیگر صوبوں میں تو ہے، لیکن پنجاب میں بھی آپ کو بہتری عمران خان پی ٹی آئی کے لیے نظر آئے گی۔ میرا خیال ہے کہ یہ سیاسی بیانات اگر آپ گزشتہ بیانات کے ساتھ ان کا موازنہ کریں تو مولانا صاحب نے تو یہ بھی بیان دیا تھا کہ ہمیں پی ٹی آئی جو ہیں وہ الیکشن میں قبول نہیں ہے، اور یہ بھی کہا تھا کہ جی وہ جیل میں ہی رہیں۔ تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ کافی سرپرائزنگ بیان ہے یہ، پھر یہ کیوں، کس تناظر میں انہوں نے کہا اچانک سے؟ کوئی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں؟ نہیں، کوئی رابطے ان کے ساتھ تو نہیں ہے، نہ ان سے کوئی خیر کی توقع ہیں، لیکن یہ جتنے بھی سیاسی قوتیں ہیں یہ سب اکٹھے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے دور رکھنے کے لیے یا اس کے ڈس انٹیگریشن پہ۔ اور یہ بیسیکلی جو 16 مہینے میں جو ہمارے ساتھ ہوا، پی ڈی ایم اس کی بڑی ہی کلیدی اکائی تھی اس پورے پروسیس یا سازش کی۔ تو اب پی ٹی آئی کے لیے، خان صاحب کے لیے کوئی بہتری کے راستے دیکھ رہے ہیں، کوئی معاملات بہتری کی جانب جا رہے ہیں، یا ابھی بھی، یا آنے والے وقت میں مستقبل قریب میں بھی معاملات اسی طرح خراب ہوں گے یا پھر سختیاں مزید بڑھتی جائیں گی؟ میرا خیال یہ دیکھیے، مفاہمت کی تو کوئی بات چیت نہ ہوئی ہے نہ ہو رہی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ مفاہمت جو ہیں وہ سوئی اٹک جاتی ہیں -1 پہ۔ اگر کوئی بات یہ کرتے بھی ہیں تو لہٰذا -1 ہم نے کبھی قبول ہی نہیں کیا، زبردستی یہ -1 کر دیتے ہیں یا عدالتوں کے ذریعے، وہ ہمارے بس میں نہیں ہوگا۔ لیکن جہاں تک پاکستان تحریک انصاف یا ورکرز یا خان کا تعلق ہے، ہم نے بڑا کیٹاگارک بیان دیا ہوا ہے، تو لہٰذا البتہ ہمارے لیے امید یہی ہے کہ 15-20 دن کے بعد کیمپین شروع ہو جائے گی۔ اچھا، شیر افضل صاحب، آپ نے -1 کی بات کی کہ وہاں پر سوئی اٹکی ہوئی ہے، تو جو موجودہ اس وقت سختیاں ہیں، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ سم ٹائمز یو ہیو ٹو اسٹیپ بیک فار اے لانگ جمپ، تھوڑا سا پیچھے آ جائے خان صاحب، وقتی طور پر 6-7 مہینوں کے لیے اگر سائڈ پہ ہو جائیں، کسی اور رہنما کو آگے کر دیں، پی ایم بنا دیں، معاملات جب بہتر ہو جائیں گے خان صاحب واپس ٹیک اوور کر لیں گے، تو یہ چیز آپ غور نہیں کر رہے؟ نواز شریف کی مثال ہمارے سامنے ہے، کس طرح کا وقت تھا اس وقت ان کے لیے، آج وہ دوبارہ سے 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے دعوے کر رہے ہیں۔ اس کو مصلحت کہتے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں، اور انہی مصلحت کی بنیادوں پہ فیصلے کر کے ہم نے جمہوریت کا اور قانون کی حکمرانی کا گلا گھونٹا ہے۔ جب اتنی آفتیں ہم پہ گزر گئی ہیں، اتنی تکالیف، سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ تکالیف صرف پاکستان تحریک انصاف کے ورکر پہ نہیں گزری ہے، اس ملک کی عدالتوں پہ بھی گزری ہے، رول آف لا پہ گزری ہے، آئین کی سپریمیسی پہ بہت بڑی قیمت ہم نے ادا کی ہے قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑا رہنے کے لیے۔
لہٰذا اگر یہ کوئی اور قیمت بھی ڈیمانڈ کرتی ہیں، اگر یہ ہمیں سیاست سے بھی مائنس کرتے ہیں، تو تب بھی ہم ہر کوئی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں، لیکن قانون کی حکمرانی پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے، یا یہ اب ہوگا یا پھر کبھی نہیں ہوگا۔ لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ اب پی ٹی آئی کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ عمران خان کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں کیسز کے حوالے سے؟ مستقبل وہ نہیں ہوتا ہے جو لوگ آپ کو دکھاتے ہیں، مستقبل وہ ہوتا ہے جو آپ ٹھان لیتے ہیں۔ ہم نے ٹھانا ہوا ہے کہ ہم نے پاکستان کو ایک سحر نو دینی ہے، اور اگر ہمارا خان جیل میں آج اس کی سزا بھگت رہا ہے اور سارے ورکرز اور ساری لیڈرشپ بھگت رہی ہیں، ہزاروں ورکر جیلوں میں ہیں، خواتین جیلوں میں ہیں، تو اس سے سمجھ آنا چاہیے کہ ہم ٹوٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ 10 20 50 سے پریس کانفرنس سے کرا کے یہ سمجھا جانا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں اس کو نیست و نابود کیا جا سکتا ہے، یہ گمان ہی غلط ہے۔ جو لوگ گئے ہیں ان کی جگہ جس شخص پہ خان دست شفقت رہے گا وہ فاروق حبیب بھی بنے گا، وہ صداقت علی عباسی بھی ہوگا، وہ جو اور لیڈرز ہیں، تو لہٰذا یہ صرف خان کے دست شفقت کی محتاج ہیں۔ جو لوگ چلے گئے وہ اب آگے اپنا مستقبل دیکھ لینا کہ ان کا کسی پارٹی میں یا سماج میں، معاشرے میں، سیاسی کیا مستقبل ہیں۔ ساری عمر لوگ ان کو حقارت کی نظروں سے دیکھیں گے۔ جو آج خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں اپنی خان کی وجہ سے جو عزت ہمیں لوگ دے رہے ہیں، باہر جب جاتے ہیں راستے میں لوگ ملتے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے ان خدمات کی وجہ بہت زیادہ ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل جو ہے وہ ہمارے دل میں چھپی ہوئی وہ ہمت ہے، جو وہ ضد ہیں، اور ہم اپنا مستقبل خود بنائیں گے۔ یہ جو لوگ ہمارے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کانٹوں کو بھی صاف کریں گے، پاکستان میں الیکشن بھی جیتیں گے۔ یہ ہمارا ریزالو ہے، یہ ہمارا عزم صمیم ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور لوگ دیکھیں گے کہ ہم پاکستان میں الیکشن بھی جیتیں گے، سیاست بھی جیتیں گے، اور رول آف لا بھی جیتے گی۔ اور ایک سوال میں لاسٹلی میں مائنڈ سے نکل گیا تھا، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں گوہر سیال صاحب، اب انٹرویو بھی بڑا اچھا آپ کا کنڈکٹ کرتے ہیں، لاسٹ انٹرویو بھی بڑا وائرل ہوا تھا ان کا، ان کے حوالے سے کوئی جملہ کہنا چاہیں؟ گوہر سیال جو ہیں بہت ہی عاجز انسان ہیں، بہت ہی مخلص انسان ہیں، صاف ستھرا، مجھے بہت پسند ہیں، چھوٹے بھائی کی طرح میں اس کو چاہتا ہوں، جو اور میرے دل میں بڑا مقام رکھتے ہیں۔ ایک وقت میں ان سے ناراض ہوا تھا، خفا ہوا تھا، لیکن مجھے اپنی ناراضگی کے بعد میں بڑی خفگی ہوئی، میں نے اسے گلے سے لگایا، اور آئی جسٹ لو ہم، دیٹس آل۔ بہت بہت شکریہ جناب، آپ نے پروگرام دیکھا، اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جہانگیر خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ شیر افضل مروت صاحب موجود تھے، اور ہم چاہ رہے تھے جو وائرل ویڈیو ہے اس حوالے سے ان سے ڈیٹیل لی جائے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اپنے میزبان جہانگیر خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔ بہت بہت شکریہ جناب، آپ نے پروگرام دیکھا، اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جہانگیر خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔